الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کا خیر و خوبی سے استقبال ہو سکے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، کیونکہ اگر ہمارا ایک ہر دل عزیز مہمان ہو جو ہمارے پاس آنے والا ہے اور اس مہمان سے ہمیں بہت کچھ فائدہ حاصل ہونے والا ہو، اور ہم آنکھ بند کر کے سوئے رہیں، جس وقت دروازہ پہ دستک دے اس وقت دروازہ کھولیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس ہر دل عزیز مہمان کا خیر و خوبی سے استقبال نہیں کر پائیں گے، اس کے معیار کے مطابق کھانا پیش نہیں کر پائیں گے، ہمارا گھر بھی مرتب نہیں ہوگا۔ تو حقیقی معنوں میں اگر اس مہمان کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوتی تو صحیح معنوں میں ہم اس مہمان کو عزت دے پاتے۔ رمضان اور روزہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک کا خیر و خوبی سے استقبال کر سکیں۔ اور اس کی تیاری میں سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے احکام اور روزے کے مسائل کی ہم جانکاری حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم روزے کے احکام اور مسائل کو جانیں گے۔ صیام عربی زبان میں صوم کی جمع ہے، اور صوم کہتے ہیں رک جانا۔ یہ رکنا چاہے بات سے ہو، چاہے کھانے پینے سے ہو، یا کسی بھی چیز سے ہو، رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی زبانی فرمایا، انی نذرت للرحمن صوما۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے جا رہی تھیں تو لوگوں نے الزام ڈالنا شروع کیا کہ تم بدکار عورت ہو، نعوذ باللہ، تم نے کہاں سے بچے پیدا کر لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رب کے لیے بات نہ کرنے کی نذر مانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود زبان دے دیا، گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی براءت کا اظہار کیا۔ برکیف تو صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، چاہے رکنا کسی بھی چیز سے ہو، لیکن اصطلاحی تعریف صوم کی یہ ہوتی ہے کہ عبادت کی نیت سے فجر طلوع ہونے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور شہوت یا روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے خود کو روک لینا۔ گویا کہ روزہ یہ ہے کہ ایک انسان عبادت کی نیت سے روزہ رکھے، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ اگر صحت ٹھیک کرنے کے ارادہ سے ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے، اگرچہ وہ فجر کے وقت سے لے کر کے مغرب تک بھوکا رہتا ہے، تو وہ روزہ نہیں سمجھا جائے گا، شرعی روزہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ عبادت کی نیت ہو اور طلوع فجر کا وقت ہونے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ رمضان کا یہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں اس کی فرضیت عمل میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم ہی پر صرف روزے نہیں فرض کیے گئے ہیں بلکہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزہ فرض کرنے کا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے، تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ چاہے تم تنہائی میں ہو، 70 دروازے بند ہوں، لیکن وہاں بھی تیرا رب تیری نگرانی کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو ایک انسان اطاعت کے کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ گویا کہ روزہ کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے سارے اعمال کا بدلہ اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کہ یہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ گویا کہ ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، لیکن روزہ کا اجر و ثواب ان گنت ہے۔ روزہ چونکہ ایک بندہ اللہ کے لیے خالص طور پر رکھتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے وہ کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ وہ روزے سے نہیں تھا، تو چونکہ روزہ کے اندر عجیب طرح کا اخلاص پایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کو بہتر بدلہ دوں گا۔ والصیام جنۃ، اور روزہ ایک طرح سے ڈھال ہے۔ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، تو اگر تم میں سے کسی آدمی کے روزے کا دن ہو تو وہ فحش کلامی نہ کرے، اور نہ ہی شور ہنگامہ کرے، اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے یا جھگڑے لڑائی کرتا ہے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں کوئی الجھاتا ہے تو ہم الجھیں گے نہیں، بلکہ ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بو کو باقی رکھیں گے، بلکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ مراد ہے۔ مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک انسان منہ میں بو کو باقی رکھے گا۔ اسی لیے روزے دار کے لیے مسواک کرنا فضیلت کا کام ہے، چاہے صبح میں ہو، چاہے دوپہر میں ہو، چاہے افطار سے پہلے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، ایک وہ جب کہ وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور روزے کا اجر اور انعام دیکھے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے روزے داروں کے لیے، یہاں تک کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ خاص کیا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ خاص کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا نام الریان ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اسی لیے روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور یہ روزہ ہے جو کل قیامت کے دن
روزے داروں کے لیے سفارش بھی کرنے والا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے۔ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے دن میں اس بندے کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، چنانچہ روزے کی سفارش قبول کی جائے گی اور قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو گویا کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اگر ایک انسان رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی بھی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں سو رہا تھا کہ دو لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیے، یہاں تک کہ وہ اونچی جگہ پر لے کر کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ چڑھیے، میں نے کہا کہ میں اس پہ چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کیجیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ میں چڑھا اور مجھے آگے لے جایا گیا تو مجھے چیخ اور پکار کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ چیخ اور پکار کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے۔ چنانچہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے، سر نیچے ہے اور پیر اوپر ہے، اور اس کی باچھیں چیر دی گئی ہیں جن سے خون رس رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا تھا، یہ وہ ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا تھا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ یہ انجام اس انسان کا ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتا تھا، کہ الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اس کی باچھیں چیر دی گئی ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رمضان کے مہینہ کو پائیں اور اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے۔ اور رمضان جس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو بس کرو، وللہ عتقا من النار وذالک کل لیلہ۔ اور ہر دن اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں جہنم سے انسانی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، ایسا ہر دن ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم رمضان کا خیر و خوبی سے استقبال کریں اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اور اس فائدہ اٹھانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم رمضان کے احکام اور مسائل کو جانیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم رمضان کے روزے کے احکام اور مسائل جانتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کو بصیرت کے ساتھ برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔